کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، کہ تو مجھے اور میں تجھے دیتے الزام مگر ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ ہر ایک آدمی کے الحمدللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم کی سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ جو گزشتہ سنیچر کو ہم نے پڑھی تھی، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے کہ ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بہت سی بدگمانی گناہ ہوتی ہے، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، ان میں سے بہت ساری بدگمانیاں، نیگیٹو سوچ، یہ گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کے حالات کو دیکھ کر، حالانکہ پس منظر ایسا نہیں ہوتا، صورتحال ایسی نہیں ہوتی، لیکن خیالی پلاؤ خود پکا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، دیکھو اس نے میری طرف اس طرح دیکھا، یہ میرا دشمن ہے۔ ان بعد الظن اسم، بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے جو نفرتوں کو بڑھاتی ہے، جھگڑوں کی بنیاد ڈالتی ہے، اور سورہ حجرات کے اندر جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرے میں جھگڑے ختم ہو جائے، محبتوں کا ماحول پیدا ہو جائے۔ تو 9 اصول تو بیان کیے، یہ 9واں اصول ہے بدگمانی سے بچنے کا۔ جب آدمی اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے گا، ہر ایک سے اچھا گمان رکھے گا، تو کبھی نہ اس کو ٹینشن ہوگا، نہ اس کے ذہن میں کوئی کسی کی برائی آئے گی، نہ لوگ اسے برا سمجھیں گے۔ اور اگر آدمی نیگیٹو سوچ رکھے گا تو وہ خود پریشان رہے گا، خود جو ہے اتنا ٹینشن میں رہے گا، اور لوگ بھی اس کو جو ہے برا سمجھیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ آدمی جب کسی کے بارے میں برا گمان رکھے گا تو برے تذکرے کسی کے سامنے کرے گا۔ اب جب اس کے سامنے کیے تو پھر اس نے کسی کو کیا، کسی نے اس کو کیا، اور پھر وہاں تک وہ بات پہنچے گی جس کے متعلق تم نے بدگمانی کی تھی۔ اب اس کے دلوں میں تمہاری نفرتیں آئے گی، تمہارے دل میں اس کی نفرتیں ہے، تو یہ سارے دلوں کی جو نفرتیں ہیں وہ ختم کرو، پازیٹیو سوچ رکھو، ہر ایک سے اچھا گمان رکھو، تو انشاءاللہ تعالی محبتوں کا ماحول قائم ہوگا، دلی اور قلبی آدمی کو سکون میسر ہوگا، ورنہ تو پھر آدمی پریشان رہے گا۔ ایسے دنیا کے ٹینشن کم ہوتے ہیں کہ پھر دوسروں کے بارے میں ٹینشن لے کر ہم اپنی جو ہے دنیا بھی خراب کرے، آخرت بھی برباد کرے ہوئے ہے نا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے صحیح مسلم میں ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے، منافقوں کو کہا کہ بھئی وہ لوگ جو اپنے زبان سے تو اسلام قبول کیا ہے لیکن دل کے اندر نفاق بھرا ہوا، کہ تم لوگ مسلمانوں کے بارے میں غلط سوچ مت رکھو، ان کے بارے میں بدگمانیاں مت رکھو، اگر تم نے مسلمانوں کے متعلق بدگمانیاں رکھی، ان کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ جب یہ معاملہ کریں گے تو تم گھر بیٹھے ذلیل ہو جاؤ گے۔ ذلیل ہونے کے لیے تمہیں باہر بازار میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں چوراہے پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ گھر بیٹھے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے آدمی اپنی سوچ کو بالکل پازیٹیو رکھے تو دیکھو انشاءاللہ کل بھی سکون ملے گا۔ آگے ایک 10واں اصول بیان کرتے ہیں، اور بدگمانیوں کے کون سی بدگمانی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حرام ہے، یہ ساری تفصیلات میں نے گزشتہ سنیچر کو بیان کی تھی۔ اب 10واں اصول ہے ولا تجسسوا، بھئی کسی کے سراغ اور کسی کی عیب کی تلاش میں نہ رہو۔ ہر وقت آدمی کسی کو ٹارگٹ بنا کر کہ بس اس آدمی کے اندر کون سی خرابی ہے، کون سی برائی ہے، اس برائی کو میں جو ہے برابر اس کی تحقیق کروں، اور اس کی برائی کس طرح ظاہر ہو جائے، کس طرح ڈکلیئر ہو جائے، اس کی فکر میں لگے رہنا، اس کو کہتے ہیں تجسس، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کے پیچھے پڑ جانا۔ ہاتھ ڈوئی نے مارا پاچر پیر ہوتا ہے نا، ہاتھ دو کے پیچھے پڑنا، اس کا مطلب یہ کہ بس اب اس کی میں تحقیق کروں کہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ولا تجسس، کسی کی تجسس اور کسی کی پیچھے ٹوہ لگا کر نہ پڑو، اس کے اندر اس کا سراغ مت لگاؤ۔ جو جہاں جا رہا ہے آزاد ہے اپنی زندگی کا، اس کو جانے دو۔ اس کے پیچھے پڑنا یا یہ کہ چھپ کر اس کی خفیہ باتوں کو سننا، یہ بھی تجسس میں داخل، یا یہ کہ آدمی سویا ہوا ہے حالانکہ سویا ہوا نہیں ہے، سونے جیسی شکل بنا کر سو جاتا ہے، اور پھر سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ سو گیا، پھر وہ اس کی باتیں سن رہا ہے۔ جماعت میں گئے یا کسی اور جگہ پر گئے اور دیکھا کہ ہمارے ساتھی کیا بات کرتے، چلو خالی کر سو جاؤ، فرادے بھی شروع کر دیے بناوٹی۔ اب ان کو لگا کہ یہ سو گیا، حالانکہ یہ سویا نہیں ہے، اس نے سونے جیسی حرکت کی ہے صرف اس نیت سے کہ اب وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کو میں سنوں۔ اس کو بھی کہتے ہیں تجسس، یہ بھی منع ہے، ایسا مت کرو۔ فلا تجسس، کسی کی توہ میں مت لگو، کسی کی خفیہ باتیں مت سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ وہی بات، اس سے جھگڑے ہوں گے، اس سے نفرتیں بڑھے گی، اس سے عداوتیں بڑھے گی، دشمنیاں پھیلے گی، نہیں ایسا مت کرو۔ ہاں، اور جو آدمی کسی کی خفیہ بات کو سنتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اس کے کانوں میں جو ہے شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کان کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا گیا، چھوٹا سے جو ہے اگر میل بھی جمع ہو جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اگر شیشے کو پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی بھائی۔ اور یہ کس کے کانوں میں ڈالا جائے گا؟ جو لوگوں کی خفیہ باتوں کو سنتا ہے، ہاں، وہ باتیں جو آدمی اس سے بچانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ بات کوئی نہ سنے اور یہ سن رہا ہے۔ ولا تجسس، قرآن نے اس کو منع فرمایا ہے، نہیں، تو ہمیں مت لگو کسی کی بھی، اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہے، دعوتیں بڑھتی ہے، معاشرے کے اندر بہت ساری بد امنی پھیلتی ہے، اس سے بچو۔
11واں اصول، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بھی کسی کی بھی غیبت نہ کرے. غیبت دیکھو، بدگمانی، تجسس، غیبت، ہاں، مذاق، تمسخر جو آگے آ گیا، مت کرو. تم کو کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، بلکہ ایک مسلمان کافر کی بھی غیبت نہ کرے، ایک مسلمان منافق کی غیبت بھی نہ کرے، ایک مسلمان ذمی کی بھی غیبت نہ کرے. بلکہ غیبت اتنا گھناؤنا اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ احادیث اور قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کی غیبت نہ کرے، بچے کی بھی غیبت نہ کرے. کیوں؟ اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. اور اس غیبت کے بدلے میں اللہ نے ایسی سزا کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ جس سزا کو سن کر پورے قرآن کا مطالعہ کرتے کسی گناہ کے اوپر اتنی سرزنش اللہ نے نہیں کی، کسی گناہ پر اتنی سخت وعید قرآن نے بیان نہیں کی ہے جتنی غیبت پر کی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ. غیبت مت کرو. غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی غیبت کہتے کس کو ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت. بس ختم. بعض علماء نے اس کی تشریحات کی ہے کہ اگر وہ بات یعنی برائی جس کی تم بیان کر رہے ہو، اگر وہ بات اس کو پتہ چل جائے جس کی تم نے غیبت کی ہے، تب جا کر تم کو غیبت کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ تب جا کر تم کو غیبت کا گناہ ہوگا. لیکن جس کے سامنے تم نے کسی دوسرے بھائی کی غیبت کی ہے، اس کی برائی کو بیان کیا ہے، کم سے کم اس کے سامنے جا کر اس کی جو دوسرے بھائی کی تم نے برائی بیان کی ہے، جا کر اس کو یوں کہو کہ نہیں بھائی، میں نے جو آپ کو بیان کیا نا وہ غلط ہے، وہ سب جھوٹی باتیں ہیں، تم اس کے متعلق ذہن سے بات نکال دینا. یہ ڈکلیئر کرنا، یہ صفائی کرنا ضروری ہے. اچھا، جس کے سامنے تم نے غیبت کی ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی مہمان آیا تھا اس کے سامنے بات کر دی، یا کوئی آدمی جس کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جس کی بھی غیبت کی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ضروری ہے، یہ اس کا کفارہ ہے. ورنہ تو جس کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ بھی چل گیا ہو یا نہ چل گیا ہو، تو اصول کی بات تو یہ ہے کہ اس کے سامنے جا کر معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد میں سے. اس لیے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بالکل پکی بات. اسی لیے تو اتنا سنگین اس کی جو ہے وعید بیان کی ہے قرآن میں کہ غیبت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ظہور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وعید بیان فرمائی آگے، وہ اتنی سخت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بھئی اس سے کسی انسان کی جو ہے ذلتی اور اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے. بھئی اس کی عزت پر داغ لگتا ہے، اور کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کسی بھی مسلمان کی آبرو ریزی یہ بدترین سود ہے، بدترین سود. اب سود کہتے ہیں بیاج کو، انٹرسٹ. اس کا ایک رینڈ انٹرسٹ کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ بھئی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر. کوئی آدمی کسی غیر محرم غیر عورت سے زنا کرے، اس کا گناہ خطرناک ہے. یہ تو اپنی ماں سے زنا کرے، اس کا کتنی سخت وعید ہے. تو ایک رینڈ انٹرسٹ کا کھانا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ. اب اس میں بھی بدترین سود کس کو کہا
کہ بدترین سود وہ ہے جو کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے، اور غیبت میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی عزتوں پر حملے ہوتے ہیں، اس کی برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے ویلیو کو ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کی جو ہے ویلیو ڈاؤن ہو، اس کی عزت ختم ہو، اس کی آبرو ریزی ہو، اس کی عزت پامال ہو، معاشرے میں اس کو غلط نظر سے لوگ دیکھے، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اور ہر ایک ہم جب بیٹھے نا جتنے بھی، ہر ایک کی زندگی کی کتاب اللہ کے سامنے ہے کہ نہیں بھائی؟ اب کون کتنے پانی میں ہے وہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا پردہ پوشی کر رہے ہیں بھائی، کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اب اللہ پردہ پوشی کر رہے ہیں اور تم پردہ فاش کر رہے ہیں بھائی، آج بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر پردہ پوشی کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ آدمی کر رہا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہے کہ آدمی خود اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کرے نا تو نہیں کر سکتی، اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور اتنے گناہ کر لیے اپنی زندگی کے، جس کے 40 45 50 30 20 جتنے سال گزر گئے ہیں، اپنی زندگی کے اس گزرے ہوئے سالوں پر آدمی سوچے میں نے کیا کیا کیے ہیں گناہ، فرائض کو چھوڑے ہیں، نہ جانے کتنی بدگمانیاں بد نگاہیاں کی ہے، سب جتنے بھی گناہ ہیں سب کیے ہیں، لیکن میرے اللہ نے کبھی میرے گناہ کو ظاہر نہیں کیا، اور غیبت میں جو ہے تم گناہوں کو ظاہر کر رہے ہو، پردہ پوشی کا پردہ فاش کر رہے ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، بھائی غیبت تو زنا سے بھی خطرناک گناہ ہے، زنا سے بھی خطرناک گناہ، کیونکہ بھائی زنا کرنے کے بعد تو آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کام کر لیا، تو اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی، جب آدمی کو گناہ پر ندامت ہوتی ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اور اس توبہ پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اور اس زنا کی جرم کو معاف بھی کر دے۔ لیکن غیبت کرنے کے بعد تو آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اور جب گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ کی کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور توبہ کرتا نہیں ہے، اور زنا کا گناہ تو اللہ سے توبہ کر لے گا اور بندے سے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ تو اللہ تعالیٰ کا جو حق نہیں ہو تو بندے کا حق ہے، اس سے جب تک تم معافی نہیں مانگو گے وہاں تک تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس اعتبار سے بھی غیبت زنا سے بھی خطرناک ہے، زنا سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے آگے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، آدم خور بن جائے، اپنے بھائی کا سگے بھائی کا گوشت، اور وہ بھی زندہ نہیں مر گیا ہو، جب خود کا سگا بھائی مر جائے اور پھر اس مری ہوئی لاش کو کاٹ کر اس کے گوشت کو کھانا، بھائی یہ انسان کا جگر کھا سکتا ہے کوئی؟ اس کو کتنا آدمی برا سمجھتا ہے، بلکہ ایسا بول جو ہے سن کر بھی کچھ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کو دے کر بیان کرنا یہ چاہتے ہیں، جس طرح تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہو، تو غیبت اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بڑا جرم ہے، اس کو برا سمجھو۔ مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، تو غیبت کو بھی تم ناپسند کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مثالیں دنیا میں کر کے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں جنہوں نے روزہ رکھا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور عورتیں تو جب 2 عورتیں بیٹھتی ہیں پھر وہ تو کہاں سے کہاں نکلتی ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے بھائی۔ روزے دار تھی، دیکھو روزے دار تھی، باتیں کرنے لگی، اب ادھر کی ادھر کی کر کے پھر غیبت کے اوپر چڑھ گئی، اور پھر ان کی مجلس برخاست ہو گئی، لیکن روزہ اتنا سخت ان کو لگا کہ بھوک اور پیاس سے مرنے لگی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو کہا، ہے اللہ کے نبی 2 عورتیں ہیں، صحابیہ ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن اب ان کی بھوک اور پیاس ناقابل برداشت تھی،
کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی آپ کہ ان دونوں کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو واقعی کہ بھئی یہ تو لبے دم، ان کے اوپر تو جان ان کے لب پر آئی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ کیفیت کیوں ہوئی، یہ کیفیت کیوں ہوئی، وحی کے ذریعے بتایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک تشت منگوایا، پیالہ منگوایا، اور پیالہ منگوا کر ان کے سامنے رکھا، اور پھر ایک عورت کو کہا کہ چلو اب اس میں قے کرو، علاج بتایا۔ اب اس نے قے جو شروع کی تو پہلے تو خون نکلا، پیپ نکلا، گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے اس کی زبان، اس کے منہ سے نکلنا شروع ہوئے۔ جب یہ چیزیں نکل گئی تو اس کو افاقہ ہو گیا، اس کی جو ہے کیفیت بحال ہوئی، جو اس کو پریشانی تھی وہ ختم۔ دوسری کے سامنے بھی تشت رکھا کہ بھئی تم بھی قے کرو، اس نے قے کی، وہی حالت، خون، پیپ، گوشت کے ٹکڑے نکلنا شروع ہوئے، اور تشت میں جو ہے پھر اس کی بھی حالت بحال ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بہنوں، آپ نے روزہ رکھا تھا، حلال چیز سے تو اپنے آپ کو بچایا تھا، اور حلال چیزیں تو تم نے نہیں کھائی، حلال پانی بھی تم نے نہیں پیا، لیکن تم نے غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ وہی نکلا ہے، یہ وہی نکلا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ہم کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح واقعہ پیش آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے دکھایا کہ دیکھو یہ گوشت کے ٹکڑے جو تم نے روزے کی حالت میں اپنے مسلمان بہنوں کی جو بھی غیبتیں آپ نے کی ہیں، ان تمام کا جو ہے گوشت، یعنی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرآن نے بیان کیا ہے، وہ تم نے کھایا ہے، جو یہ نتیجہ۔ لہذا توبہ کرو، اور جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگو، تب جا کر اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ اس لیے زبردست جو ہے وعیدیں، حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں سو گیا، خواب میں مجھے ایک سیاہ فام عورت کی لاش دکھائی دی، اور پھر مجھے یہ بتایا کہ بھئی اب یہ اس کو تم اس کے گوشت کو کھاؤ، کہ نہیں بھئی میں یہ نہیں کھا سکتا، کہ نہیں آپ کو کھانا ہی پڑے گا، آپ کو کھانا ہی پڑے گا زبردستی۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو واقعی وہ گھبراہٹ ان کے چہرے پر، اب انہوں نے جب یہ بات کہی کہ بھئی مجھے کھانا پڑے گا، آپ کو کھانا ہی پڑے گا، کیوں ہے؟ تو کہ نہیں میں نہیں، کہ نہیں تم نے تو غیبت کی تھی، کہ نہیں میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہاں تم نے غیبت نہیں کی، لیکن جہاں غیبت ہو رہی تھی وہ غیبت کی باتیں تو تم نے سنی نے، تم نے باتیں تو سنی نے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کرنا جہاں گناہ ہے، وہاں غیبت سننا بھی گناہ، سننا بھی گناہ۔ اس لیے آدمی اندازہ لگائے کہ کتنا سخت گناہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو ہے آدمی غیبت کیوں کرتا ہے؟ دیکھو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کبر اور بڑائی اس کے اندر آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اور پھر اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو غیبت کا گناہ کبر کی ایک علامت ہے کہ اس کے اندر بڑائی ہے، پراؤڈ ہے، تکبر ہے، جس کی بنیاد پر یہ جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، دوسروں کو ذلیل اور کمتر سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی غیبت کر رہا ہے، ان کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اس لیے غیبت کے اندر یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنی جو ہے حالت پر غور و فکر کرے کہ بھئی میرے اندر کیا ہے۔ میں نے گزشتہ یا اس سے پہلے سنیچر کو وہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہ ظفر کا وہ شعر سنایا تھا کہ نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پری اپنی برائیوں پر جب نظر، تو نگاہ میں یا جہاں میں کوئی برا نہ رہا، پوری دنیا میں بلکہ اپنی نظر میں بھی کوئی برا نہیں رہا۔ برا، کسی کو برا سمجھنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالو،
اپنے گلے بانٹے، تو پھر آدمی جو ہے کسی کو برا نہیں سمجھے گا، بلکہ خود اپنی خبر لے گا کہ بھائی پہلے تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے نا، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اندر ہی اتنی ساری غلطیاں اور اتنی ساری کمیاں ہیں کہ میں دوسروں کی غلطیوں پر کیا انگلی اٹھاؤں. میں نے کچھ ایسا بتایا نا کہ غلطی، علامہ اقبال کا وہ شعر کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، کہ تو مجھے اور میں تجھے دیتے الزام مگر، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. ہر ایک آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے بھائی، پھر کیوں تم دوسروں کو برا سمجھتے ہو؟ اپنی اصلاح کرو. یہ جو ہے تزکیہ نفس کہلاتا ہے. جب آدمی اس طرح اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ اپنے اندرونی کیفیات بڑھے گی، اپنے اندرونی کیفیات بڑھے گی. اس لیے قرآن کریم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنا مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں چاہتے ہو نا، تو غیبت بھی مت کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یقیناً ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور بچے گا. اور یہ تمام برائیوں اور گناہوں سے بچے گا کون؟ جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا کہ نہیں میرا اللہ کا فرمان ہے کسی کی مذاق نہیں کرنی، میرا اللہ کا فرمان ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، میرا اللہ کا فرمان ہے کسی کے بارے میں تجسس اور کسی کی توہ میں لگنا نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنے کو میرے اللہ نے منع فرما. دیکھو جس کے دل میں خوف خدا تقوی ہوگا وہ یہ تمام احکامات پر عمل کرے گا اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں امراض باطنہ، باطنی بیماریاں. ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو گیس ٹربل، کسی کو ایسیڈیٹی، کسی کو درد سر، کسی کو پیر کا درد، کسی کو پیٹ کا درد، نہ جانے عجیب عجیب درد، عجیب عجیب بیماریاں ظاہری ہے. یہ باطنی بیماریاں. ظاہری بیماریوں کی وجہ سے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی مولانا کے پاس تو کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں. بھائی کسی بھی اعتبار سے آدمی کو افاقہ ہو جائے، صحت مل جائے، اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یعنی بھائی اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی باطنی بیماریوں کی فکر کی ضرورت ہے. باطنی بیماریاں یعنی روح کی بیماریاں، یہ روح کی بیماریاں ہے. بدگمانی، یہ تکبر، یہ جو ہے مذاق، یہ ساری یہ روح کی بیماریاں کہلاتی ہیں. جب آدمی ان تمام بیماریوں سے شفا حاصل کرے گا اور ان قرآنی مضامین کو پڑھے گا سنے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی اصلاح ہوگی. اس لیے کہا کہ بھئی غیبت سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو کہ غیبت سے بچنے کی تدبیر تو پہلی یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سارے مسلمانوں کے بارے میں میرے دل کو صاف کر دیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اور میری زبان سے اللہ کسی کے بارے میں غیبت نہ نکلے. اے میرے اللہ تو میری مدد فرما، ورنہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ بیٹھتا ہوں پھر سب کی چالو کر دیتا. بھئی کسی کی برائی بیان کرنے کے اصول ہے کہ بھئی کسی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ اجازت ہے. آدمی جو ہے کسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بھئی دیکھو اس سے بچنا. وہ آیا ایک آدمی سفر سے آیا ہو یا کسی اور ہماری ملاقات ہو گئی کہ بھائی یہاں آنا ہو، تو کہ وہ بھائی فلاں آدمی سے کام ہے، کچھ بزنس کی لائن سے آئے ہیں، اس لیے وہ ہم ہیں ان سے آپ بزنس کرو گے. بھائی ہم یہاں رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سب معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب دیکھو یہاں ان کی برائی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دوسرے بھائی کو اس کے شر سے بچانا ہے کہ بھائی وہ تو ایسے ہے، بھائی ان کے حالات یہ ہے، پھر آپ کی مرضی. بھائی آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے ہم کو یہ بات بتا دی، اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہو، بزنس کی لائن سے ہو یا پھر جو ہے کسی رشتے کے لائن سے معاملہ کر رہے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ بھائی اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ برائی ہے، پھر آپ کی مرضی. یہاں برائی بیان کرنے میں اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں تم اس کو اس کے شر سے بچا رہے ہو. یا اگر کسی کا رشتہ ہے، لڑکی والا ہے، لڑکے کے بارے میں پوچھ رہا ہے،
یا لڑکا والا ہے لڑکی کے بارے میں تمہیں پوچھ رہا ہے، تمہیں اس کا جو ہے پورا ڈیٹیلز معلوم ہے، پھر بھی تم یوں نہیں وہ لڑکی بہت سرس تمہیں کر لو بھائی تم کو معلوم ہے تو اس کو بتا دو، بھائی اس کو بتا دو. یہاں جو ہے اگر تم اس کی برائی کرو گے تو یہاں غیبت میں شامل نہیں ہوگا، ہاں ورنہ اگر تم یہاں بہت ساروں کرو گے تو جھوٹ میں شامل ہوگا، یہ دھوکے میں شامل ہوگا کہ تمہارا خیر خواہ سمجھ کر تم سے مشورہ لے رہے ہیں، تم سے اس کی ڈیٹیلز پوچھ رہے ہیں، اس کا جو ہے تو تم اس کو صحیح بتا دو. یہاں بیان برائی کرنے پر غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. بھائی سمجھ رہے ہو بات؟ شریعت آسان ہے، شریعت نے جو ہے اصول بیان فرمائے ہیں، اس لیے ولا یغتب بعضکم بعضا، وہ نارملی کسی کو کسی برائی کا تذکرہ نہ کرو. لیکن اگر تم کو کوئی مشورہ لے رہے، کوئی پوچھ رہے اور اس کے بارے میں اگر تم اس جو برائی اس کے اندر ہے اس کو نہیں بتائی، جس کی وجہ سے بیچارہ نقصان میں پڑ جائے گا، تو پھر تو تم کو گناہ ہوگا. وہاں تمہیں برائی بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، غیبت کا گناہ تمہارا نہیں ہوگا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اب کیسی پوزیشن ہے اور کس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو، کس نیت سے کہہ رہے ہو، اب یہ تم جانتے ہو، تمہارا اللہ جانتا ہے نا بھائی. واتقوا اللہ ان اللہ ان تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے بھی ہے اور رحم کرنے والے بھی ہیں. اللہ اتنے زیادہ ظالم نہیں ہے کہ تمہاری ایک ایک بات پر گرفت کر لے، تمہاری ایک ایک بات پر پکڑ کر لے. نہیں نہیں نہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں. اور اللہ تعالیٰ اتنے بھی روٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ تم توبہ کرو اور توبہ بھی قبول نہ کرے. بھائی انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہ پر تم اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن توبہ کر کے تو دیکھو بھائی، اللہ کے سامنے دو آنسو بہا کر تو دیکھو، انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگیوں کے سارے گناہ کو ایک چٹکی میں معاف کر دے گا، ایک چٹکی میں معاف کر دے گا. اس لیے توبہ کے بڑے فضائل ہیں اور وہ ہم تمام کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے تو، لیکن بہترین گنہگار وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. ایک تو توبہ گناہ کر رہا ہے اس کو بھی بہترین کہا، دیکھو بہترین کہا، لیکن بہترین گنہگار کون؟ جو توبہ کر رہا ہے. لیکن جس کو احساس ہی نہیں، ندامت ہی نہیں، گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور توبہ ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ بہترین نہیں بدترین ہے، یہ بدترین ہے. اس لیے گناہ ہو سکتے ہیں، انسان ہے، ہر ایک سے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، بہت رحم کریں گے. بلکہ بعض مرتبہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس گناہ پر جو ہمیں ندامت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں، ارے وہی گناہ ہماری ولایت کا درجہ اور ذریعہ بن جاتا ہے. کہ آدمی کو، ارے فضیل ابن عیاض کون تھے؟ کون تھے؟ اتنے بڑے ڈاکو تھے، لیکن اس ڈاکہ زنی پر ان کو احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ اوہو میں اپنے اللہ کی مخلوق کو ایسے ہی لوٹتا رہا، اور جب میں جاؤں گا جو ہے دنیا سے تو میرا اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ اللہ تیری مخلوق کو ایسے ہی پریشان کرتا رہا. ایسی ندامت، ایسا پچھتاوا، ایسا احساس اپنے گناہ پر ہوا کہ اللہ سے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھے اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا. حالانکہ ڈاکہ زنی یہ کوئی حقوق اللہ کا تو گناہ نہیں تھا، نہیں بھائی حقوق العباد کا گناہ تھا، لیکن احساس ہوئی، ندامت ہوئی، اور یہ نیت کی کہ جس کا جتنا میں نے لوٹا ہے، جہاں جہاں مجھے معلوم ہے میں ان کو اپنی اس مال کو پہنچاؤں گا. اپنی اعتبار سے انہوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بلکہ ولیوں کا سردار بنا دیا. میں نے کہا نا بھائی، جو گناہ آدمی کو خدا سے دور کرتا ہے، اگر اسی گناہ پر آدمی کو ندامت ہو جاتی ہے، یہی گناہ آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، ہر وقت توبہ، استغفار ہم کرتے رہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، محفوظ ہوں، اللہ نے مجھے گناہوں سے بچائے رکھا ہے، لیکن تب بھی میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 70 مرتبہ نے 70 مرتبہ گن کر نہیں کرتے استغفار، 70 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے.
عربی میں 70 کا عدد جو ہوتا ہے وہ زیادتی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا محاورہ ہوتا ہے بھائی، آدمی بچے باپ بچے کو کہتا ہے کہ بھائی وہ ذرا گلاس لیا، پانی لیا، ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری مرتبہ سنتا نہیں تو باپ کیا کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں نے تو جو 2 مرتبہ کہا نے پانی نہیں لا، لیکن 70 وقت کیوان رہے 10 وقت کیوان، حالانکہ 2 وقت کہا، لیکن 10 وقت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ محاورہ ہے، یعنی میں تم کو کتنی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ پانی لا لیکن تو نہیں لا رہا۔ اس طرح عربی میں 70 کا عدد جو ہوتا ہے وہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو میں اور آپ تو بھائی گناہوں سے بالکل جو ہے ڈوبے ہوئے گناہوں میں، تو ہم کو تو 70 کیا بہت مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، چلتے پھرتے روزانہ استغفار۔ کثرت سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ 300 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ تو کمپلسری ہمیں استغفار، استغفر اللہ، بس اتنا بھی اگر کہو گے تو کافی ہے۔ دیکھو اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ ارے قرآن کریم میں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی توبہ کو، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ۔ جو آدمی کثرت سے اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بہت گناہ معاف کر دے، اللہ معاف۔ اب دن میں 300 مرتبہ ایک بندہ اللہ سے یوں کہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف۔ استغفر اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ جب اتنا استغفار کا التزام کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانیوں سے راستے نکال دیتے ہیں، اور اس کو ورزقہ من حیث لا یحتسب، رزق تو ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے رزق یہاں سے ملا ہے۔ سنائیے، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں، اس لیے توبہ کر کے تو دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، اپنے اوپر لازم کر لو کہ دن میں جب تک 300 مرتبہ میں استغفار نہیں کروں گا نہیں سوؤں گا، مجھے 300 مرتبہ استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کثرت استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے بند کاموں کو، تمہارے جکڑے ہوئے کاموں کو، تمہارے پوشیدہ بلکہ تمہارے جو ہے کلوز جو ہے جتنے بھی کام ہیں اس کو کھول دیں گے، اس کے لیے رائے نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق تو ایسی جگہ سے دیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میری روزی میری انکم یہاں سے آ گئی۔ بھائی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب کر کے اپنی حیثیت اور اصل مقصد بتایا کہ بھئی دیکھو تم جو ہے نا ایک ہی انسان اور ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نہ ذات نہ نسب، کسی کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے یہاں ویلیو کس کی ہے کہ بھئی جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اس کی ویلیو ہے بھئی۔ ابھی آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سے چلتے ہیں۔ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھائی جی، امام اپنے پیٹرزبرگ کے جو امام تھے بھائی، جنہوں نے کافی 40 سال تک تقریباً مسجد کوثر میں امامت کی، آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے۔ ابھی 2 روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا الیاس سامرودی صاحب تو کافی سالوں سے پیٹرزبرگ میں حفظ کلاس اور مدرسہ پڑھاتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ مولانا موسیٰ سامرودی کے صاحبزادے، ان کا بھی انتقال، اللہ ان دونوں کی روح کو اور اس کے علاوہ تمام مرحومین کو اس کا جو ہے ثواب پہنچائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے پیارے اللہ،
سورہ اخلاص کے پڑھنے کو قبول فرما. اس کا ثواب اللہ دونوں مولانا مرحوموں کو اے اللہ خاص طور پر اور عام طور پر جتنے بھی افراد انتقال کر چکے ہیں تمام کے ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما. اے اللہ ان کی دینی خدمات کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما. حسنات کو اے اللہ قبول فرما قبول فرما. اے اللہ رفع درجات کا اور کفارہ سیئات کا ذریعہ بنا. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرما. مولا ہمارے اس مل بیٹھنے کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو امراض باطنہ کے متعلق جو بیماریوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ ان تمام بیماریوں سے ہمیں بھی مکمل شفا عطا فرما. مکمل شفا عطا فرما اور روزانہ استغفار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اطاعت کا شوق پیدا فرما. اطاعت کا شوق پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اور ہمیں بھی اللہ تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اور پیارے اللہ ہمارے مرحومین والدین کو اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو بہترین سے بہترین اے اللہ بدلہ عطا فرما. ان کی مغفرت فرما. ان کی مغفرت فرما. اور جن کے والدین میں سے والد یا والدہ زندہ ہیں اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. ان کا خوب احترام اکرام اے اللہ کرنے کی ہمیں توفیق دے. ان کے حقوق کی ادائیگی کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما. مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا